بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 500 سال کی عبادت ایک نعمت کے بدلے میں ختم۔ اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب و الترہب میں نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کے ایک بندہ نے اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4,000 فرسخ دور تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹوں میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمہ سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدہ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے، اس کی ناش مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا، میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا، میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا، اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا اللہ نے جو اس کی بینائی عطا فرمائی، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے اسے کہا جائے گا، تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور میں خطرناک سمندر کے بیچ میں سے تجھے انار کے پھل کھلانے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی میں نے تجھے پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا، اے اللہ، تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دے، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت اور فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کرو۔ پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ،
ایسی اچھے واقعات جاننے کے لیے، سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔